اور اب آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم نے زرداری، نواز شریف اور عمران خان سب کو آزما لیا، سسٹم بدلے بغیر کچھ نہیں ہوگا، عالمی قرض نہیں مل رہا جس سے ہماری ساکھ متاثر ہوئی۔ لیکن سچی بات یہ کہ ہم یہاں پہ آج پہنچے ہیں 75 سال کی غلطیوں کے بعد، تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے اس ملک کو 75 سال کے اندر اب نیشن ہوڈ تو ایک جیسی ہو جانی چاہیے نا، کہ اس قسم کا نیشنلسٹ اس قسم کا نیشنلسٹ نہ بنو تو پھر پاکستانی نیشنلسٹ بنو۔ The issue is not individuals and proper. The issue is systemic issues. ہم کو اپنا اسٹرکچر آف گورننس جب تک چینج نہیں کریں گے، کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے بہتری نہیں آئے۔ ڈیٹ کم کر دیں، ہماری ڈیٹ کو ریسکیجول کریں، تو ایک فسکل اسپیس آ گئی، لیکن اس فسکل اسپیس کو ہم پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں یا پاکستان کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے اس فسکل اسپیس سے امپورٹ کر لیا، امپورٹ بڑھا دیا، اور ہمارا بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا رہا۔ جو اکانومی کا حجم تھا اس کے 8% سے زیادہ، 8.1% ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ۔ اف کیا ظلم ہے! بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر۔ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا، ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے۔ فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں، آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں۔ بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم، بول کا عدلیہ کو سلام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔